آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شہ نشین پر تشریف فرما پیر طریقت حضرت علامہ مولانا شدقاری صاحب قبلہ اور باقر صاحب قبلہ اور جناب سکندر علی صاحب، اور آج کے ہمارے جس شخصیت کی خدمت اعتراف پر جو یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، میری مراد الحاج صوفی حکیم خیر الدین صاحب اور جمیع سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں پہلی مرتبہ حضرات کے سامنے حاضر ہوا اور میں محبوب نگر میں میری رہائش ہے اور میں وہاں کا امام الخطیب ہوں، اور الحمدللہ آپ سبھی کی دعاؤں سے محبوب نگر میں ائمہ و مؤذنین کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، اور جن سے ہمارے حضرت العزیز شخصیت جناب صوفی خیر الدین صاحب قبلہ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ پہلی تو ملاقات ہوئی بذریعہ فون سے، ہماری ملاقات ہوئی اور آپ سے بات ہوئی، اور آپ سے جب بات ہونے کی تو آپ کے الحمدللہ محبوب نگر آمد کی، اور وہ سلسلہ چلتا رہا، اور میں اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آپ کی محبت میں یہاں حاضر ہوا، اور جو ہے میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف لیا۔ پہلے اس آیت کے ترجمے کو ہم سماعت کرتے ہیں، اور بالکل یہ آیت مبارکہ کا جو ترجمہ ہے، اگر اس ترجمے کی اگر ہم حقیقت اگر ظاہر میں اگر پریکٹیکل عمل میں اگر ہم دیکھیں گے کہ بہترین اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ نمونہ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی بہترین آئیڈیل ہے ساری دنیا کے لیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے لیے آئیڈیل بن کر دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ ساری کائنات کے لیے آئیڈیل بن کر آئے، اور ہر پہلو کے لیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام آئیڈیل ہیں، ہر پہلو کے لیے۔ چاہے سیاسی انداز کو دیکھیں تو ہمارے نبی پاک کی ذات بہترین آئیڈیل ہے، اگر شریعت مطہرہ کے پہلو پر دیکھیں تو بہترین ذات آئیڈیل اگر ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ چاہے دنیاوی اعتبار کی بات ہو تو وہ بہترین آئیڈیل ہمارے لیے ہے، اور دینی اعتبار ہو تو بہترین آئیڈیل ہمارے لیے ہے۔ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، بلکہ رب کائنات نے آپ کو ایسا بہترین آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے کہ آپ پر ساری دنیا کو اس بات کا علم دیا گیا کہ اگر تم کسی کی زندگی کو فالو کرنا چاہتے ہو تو وہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرو، تمہارے لیے بہترین کامیابی کی علامت نظر آئے گی۔ اور اسی زندگی کو مربوط کرتے ہوئے شریعت مطہرہ میں اسلامی قوانین کو بھی بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کی اہمیت بتائی گئی۔ اسی حقوق العباد کی اہمیت کو جانتے ہوئے میری نظر میں جب سے میں نے بچپن سے لے کر آج تک اگر میں نے کسی ایک شخص کو دیکھا ہے، ہر معاملے میں، چاہے وقت کا معاملہ ہو، چاہے ائمہ محسنین کا معاملہ ہو، چاہے کسی کے حقوق کی بات ہو، تو ایک شخصیت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو وہ صوفی خیر الدین صاحب کی نظر میں دیکھا ہے، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ایسے تو کئی احادیث آپ کو ملے گی حقوق العباد کے تعلق سے، لیکن میں نے بڑے اچھے انداز سے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، کیونکہ میری چھوٹی سی ملاقات ہے، لیکن میں نے آپ کو اچھے طریقے سے انداز سے میں آپ کو محسوس کر لیا ہوں۔ میں تو آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک بلبلے کی طرح ایک مقام رکھنے والا ہوں۔ آپ تو الحمدللہ کافی عظمت والے لوگ ہیں، کافی رفعت والے لوگ ہیں، کافی علم والے لوگ ہیں۔ یہاں پر حضرت قبلہ کی تشریف ہے، ہم بچپن سے حضرت قبلہ کے تعلق سے جانتے رہے،
حافظ حسین شتاری صاحب قبلہ، یہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے. اور سکندر صاحب کو بھی ہم نے کئی سالوں سے میں جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے نہیں جانتے. اور باقر صاحب بھی ہیں، آپ کو میں جانتا ہوں لیکن آپ مجھے نہیں جانتے. لیکن الحمدللہ میں چھوٹا ضرور ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وقت کی عمر کے اعتبار سے کافی انداز سے مجھے مقام و مرتبہ دیا، جو بے انتہا اللہ کا شکر ہے. اور اسی مقام کو میں نظر میں رکھتے ہوئے آپ کی ایک آواز پر لبیک میں نے کہا. اور میں آج اپنی ساری مسئولیت کو چھوڑ کر میں آپ کی آواز پر لبیک کہا. کیوں کہا؟ میری نظر میں اگر کوئی شخص دکھا ہے جو ائمہ موثقین کے حقوق کی بات کرنے والی شخصیت، تو وہ صوفی خیر الدین صاحب کی شکل میں میں نے دیکھا. اور میں جب آپ کو اس بات کا سوال کرتا ہوں تو فوری آپ جواب دیتے ہیں کہ بھائی مولانا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے بات کی ہے، میں جس طریقے سے جو ائمہ موثقین کی بات کوشش کر رہا ہوں کرتا رہوں گا. میں سامعین ایک بڑی ذمہ داری سے ایک بات آپ کے اس مجمع میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات یہ ہے کہ ایسے تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا. ہر کوئی آدمی جو ہے چاہے اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، اور ہر آدمی کسی نہ کسی سے اگر تعلق رکھتا ہے تو کسی نہ کسی فائدے کے لیے تعلق رکھتا ہے. کوئی فائدہ مجھے حاصل ہو جائے اسی فائدے کی حیثیت سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ایک شخصیت میں نے دیکھا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بول رہا ہوں، ایک شخصیت کو دیکھا جو بن فائدے کے یہ شخص امام الموذن کی آواز کو اٹھا دے، بن فائدے کی. اور میں نے آج تک نہیں سنا کہ فلاں صوفی صاحب نے فلاں امام صاحب سے یہ لیا ہے وہ لیا ہے، میں نے کبھی کسی دن نہیں سنا ہے. صرف دعا لیے ہیں، دعا دیے ہیں. اور یہ شخصیت دعا دینے والی شخصیت ہے. میں تھوڑا عرصہ ہوا حضرت سے ملاقات ہوگی، کافی عرصہ بھی نہیں ہوا، لیکن میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام مسلم کی روایت ہے، حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا. اس قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، اے بندے تو بھوکا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. کیا فرمایا؟ میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں دیا، اور میں پیاسا. مدنی ہربل ہیئر آئل، کہ آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، بالوں میں ڈینٹل وفا اور جو ہے، کہ آپ کے سر میں درد ہے، کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے، کہ آپ کو نیند نہیں آتی، کیا وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، مدنی ہیئر آئل استعمال کیجئے، ان سارے شکایتوں کو بھگائیے، بالوں کو سیاہ چمکدار اور لمبے بنائیے. اوقات کلینک صبح 7 بجے تا 10 بجے، اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے، جمعہ کو تعطیل رہے گی. ہماری دوائیاں ان پتوں پر دستیاب ہے: مدنی ہربل میڈیکل سینٹر، ہدا کالونی، مین روڈ، 9 نمبر، کشن باغ، حیدرآباد. مرحبا یونانی میڈیکل اسٹور، اپوزٹ چار مینار ہاسپٹل، لیڈیز گیٹ، فائر اسٹیشن روڈ، چار مینار، حیدرآباد. مدرسہ دینیہ محمودیہ نیئر سوہانہ فنکشن ہال، بسائڈ مسجد نور الہی، چندران گٹا، حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7028271369 پر رابطہ